الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: إن الحكم إلا لله. مقام فکر و نظر لا الہ الا اللہ. مقام فکر و نظر لا الہ الا اللہ. چراغ علم و ہنر لا الہ الا اللہ. سکون ملتا ہے طوفان کے بیچ میں بھی مجھے. سکون ملتا ہے طوفان کے بیچ میں بھی مجھے. نشاط قلب و جگر لا الہ الا اللہ. صنم قدوں سے نہیں رابطہ کوئی رکھتے. صنم قدوں سے نہیں رکھتے رابطہ یارو. ہماری راہ گزر لا الہ الا اللہ. صنم قدوں سے نہیں رکھتے رابطہ کوئی. ہماری راہ گزر لا الہ الا اللہ. ورق ورق پہ گلوں کے ہے اس کی حمد و ثنا. ورق ورق پہ گلوں کے ہے اس کی حمد و ثنا. صبا نے دی ہے خبر لا الہ الا اللہ. فضائے دہر میں دیکھا جدھر. فضائے دہر میں دیکھا جدھر نگاہوں نے. لکھا ہوا ہے ادھر لا الہ الا اللہ. اندھیری رات کے آنگن میں سونے والوں نے. اندھیری رات کے آنگن میں سونے والوں نے. سنی اذان سحر لا الہ الا اللہ. بڑھا ہے منزل عقبا کی سمت یہ راشد. بڑھا ہے منزل عقبا کی سمت یہ راشد. سجا کے زاد سفر لا الہ الا اللہ. سجا کے زاد سفر لا الہ الا اللہ. تمام قسم کی بزرگی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں بہترین انسان بنا کر اشرف المخلوقات کا خطاب عطا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مقدسہ مطہرہ پر جن کو تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا سردار بنا کر کے بھیجا گیا. محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں،
آج کا یہ دن ہمارے اور آپ کے لیے بڑی ہی سعادت کا دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایک اہم فریضہ کو ادا کرنے کے لیے مسجد میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ہم جو کہیں اور جو سنیں اور جو نمازیں پڑھیں ان سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے، آمین ثم آمین۔ محترم حضرات، حقیقت یہ ہے کہ آپ کی جسمانی غذا کے لیے یہاں دلی میں بے شمار چیزیں موجود ہیں اور آپ ان نعمتوں کو استعمال کر کے اپنے جسم کی نشو و نما کرتے ہیں اور تندرستی حاصل کرتے ہیں، لیکن روح کی غذا جو ایک بنیادی غذا ہے، اس غذا کے لیے صرف جمعہ یا عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا ہی موقع ملتا ہے جس میں روح کو غذا ملتی ہے۔ ہاں، کبھی کبھی دینی جلسہ بھی ہو جاتا ہے مگر بہت کم، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان مواقع پر روح کی جو غذا ملتی ہے اس میں اچھی غذا کم ملتی ہے اور سڑی غذا زیادہ ملتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کے دور میں اصلی اسلام کیا ہے اور جعلی اسلام یا ملاوٹی اسلام کیا ہے، اس کا پہچاننا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ الغرض یہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ تعالی اگر زندگی باقی رہی تو کسی اور موقع پر تفصیل سے اس پر گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی، رواہ فی الموطا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک تم لوگ ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور وہ دو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کا کلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ محترم حضرات، یہی دو چیزیں ہیں جن کا نام اصلی اسلام ہے، اور ان دونوں کے علاوہ جو بھی ہے وہ جعلی یا ملاوٹی اسلام ہے۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ روح کی غذا جو بہترین غذا ہے وہ قرآن و سنت میں موجود ہے، اور جو سڑی ہوئی غذا ہے وہ قرآن و سنت کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس میں موجود ہے۔ تو جن مسلمانوں کا عقیدہ، ایمان اور عمل قرآن و سنت کے مطابق ہے وہی اصلی اسلام والے اور اصلی مسلمان ہیں، اور جن کا ایمان و عقیدہ اور عمل قرآن و سنت کے مقابلے میں کسی امام کی فقہ، کسی پیر دستگیر کا قول، کسی شیخ الحدیث یا مفتی صاحب کا فتویٰ یا ان کی باتوں پر ہے، وہ حقیقت میں اصلی مسلمان ہرگز نہیں ہو سکتے۔ تو ایسے مولوی اور وائز جو قرآن و سنت سے دور قصے کہانیاں سنائیں، بے سند واقعات بیان کریں، وہی بھولے بھالے مسلمانوں کو سڑی غذا دے رہے ہیں۔ لہذا آج کا دور علمی دور ہے بزرگوں اور دوستو، اس لیے ہم سب کا فرض یہ بنتا ہے کہ تحقیق کے میدان میں اتریں اور مولویوں اور وائزوں کی باتوں کو قرآن و سنت پر پیش کریں۔ جو باتیں قرآن و سنت کے مطابق ہوں آمنا و صدقنا قبول کریں، اور جن کی باتیں قرآن و سنت کے خلاف ہوں اس کو تسلیم نہ کریں اور ان باتوں کو ان مولویوں کے اوپر ڈال دیں، اللہ تعالیٰ ان سے نپٹ لے گا انشاءاللہ۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ آج اسلام مسلمانوں کے درمیان اجنبی ہو چکا ہے، اور وہ عقیدہ اور وہ منہج اور وہ دعوت جو اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو دیا تھا، اس دعوت کا نام لے کر کے لوگوں نے یہودیت کو، نصرانیت کو، شرک کو، بدعت کو خوب پھیلایا ہے، جس کی وجہ
وجہ سے بہت سارے بھولے بھالے مسلمان اصلی اسلام سے دور ہو چکے ہیں۔ بہرحال آج جس ٹاپک پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ایک اہم بنیاد ہے دین اسلام کی۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر ہمارے آخرت کے بننے اور بگڑنے کا دار و مدار ہے۔ ہم آخرت میں اس بنیاد کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آئیے آج میں کچھ ایسی باتیں بتلاؤں جس کو آپ سمجھ کر کے اور جس پر عمل کر کے آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ جناب، میں کوئی نئی بات کرنے نہیں آیا اور نہ آپ کے سامنے کوئی نئی دعوت پیش کرنے آیا ہوں، اور نہ ہی آپ مجھ سے یہ امید رکھیں کہ میں کوئی نئی بات پیش کروں گا جس کو کسی نے کبھی بھی بیان نہیں کیا ہوگا، ہرگز نہیں۔ میری دعوت اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے ماخوذ ہے، اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت بھی یہی تھی۔ اسی لیے میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت کو پیش نظر رکھتے ہوئے چند باتیں سمجھنا اور سمجھانا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دعوت کی بڑی اہمیت ہے، جیسا کہ میں نے بتلایا کہ اسی بنیاد پر ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی موجود ہے، اور وہ دعوت لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے، توحید کی دعوت ہے۔ آج کی بھی میری گفتگو اسی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہوگی، کیونکہ یہ بڑا قیمتی موضوع ہے اور بڑا ہی اہم موضوع ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اخلاق، حلال و حرام، سود، زناکاری، چوری، ڈکیتی، بدمعاشی، سنیما بازی، قتل و غارت گری، یہ اسلام میں سیکنڈ درجہ رکھتی ہیں، اور فرسٹ درجہ رکھنے والی بنیاد جس کو سمجھانے اور جس پر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالی نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو اس دنیا فانی میں بھیجا۔ یہ وہ بنیاد ہے جس کو اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا اور آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لا کر کے ختم کیا۔ اسی ایک بنیاد کو، اسی ایک نقطے کو اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی سرزمین پر مکمل 13 برسوں تک، کتنے برسوں تک؟ مکمل 13 برسوں تک اپنے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا۔ 13 برس تک صرف اسی ایک نقطے کو سمجھایا، جسے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ ابو لہب کے ذہن میں بت خانہ تھا، ابو جہل کے ذہن میں بت خانہ تھا، ابو طالب کے ذہن میں بت خانہ تھا، گھروں کے درمیان کے فاصلے بھی نہ تھے، ایک دیوار قائم تھی، لیکن انہیں نور ہدایت نہ ملی۔ لیکن حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کہاں کہاں سے آئے اور دامن دل کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایتوں سے بھر کر کے فیض یاب ہو کر کے چلے گئے۔ قربتیں بھی انہیں ہدایتیں نہ دے سکیں اور دوریاں ہدایتوں سے لوگوں کو محروم نہ رکھ سکیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، وہ دعوت ہے توحید کی دعوت، لا الہ الا اللہ کی دعوت۔ یہ ایک بڑی اہم دعوت اور بنیادی دعوت ہے۔
حضرت نوح علیہ السلام آ رہے ہیں، حضرت ہود علیہ السلام آ رہے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام آ رہے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام آ رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام آ رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، اور سب سے آخر میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ سبھوں نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، اے لوگو اللہ تعالی کے سوا کوئی بھی معبود حقیقی نہیں ہے، اور کوئی بھی اس کائنات میں اللہ تعالی کے سوا عبادت کا مستحق اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم شروع کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر سر و سامانی کے عالم میں مکے کی سرزمین پر فاران کی چوٹی سے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، یعنی توحید کی دعوت دی۔ عجیب و غریب معاملہ ہے کہ وہ رسول اکیلے تنے تنہا کھڑے ہو کر فاران کی چوٹی سے لوگوں سے یہ کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو فلاح پا جاؤ گے، لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ غار حرا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں، راستے میں چند بکریوں کے چرواہوں سے کہتے ہیں کہ اے بکریوں کے چرانے والو ذرا میری بات تو سنو۔ بولے کیا بات ہے؟ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ کہہ لو عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ بکریاں چرانے والے ہنسنے لگے کہ ہمارے مقدر میں تو بکریاں چرانا ہے اور آپ ہمیں عرب و عجم کا مالک بنا رہے ہیں، ہمارا خیال ہے کہ آپ پاگل ہو گئے ہیں، مجنون ہو گئے ہیں، اس لیے آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، آپ دیکھیں کہ مٹھی بھر مسلمانوں کی جماعت اسی مکے اور مدینے سے اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے ساری دنیا پر چھاتی چلی گئی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ایک دن وہ بھی دکھلایا کہ قیس و کسریٰ کے کنگن اور قیصر و کسریٰ کے تاج ان مسلمانوں کے قدموں میں آ گئے، وہ عرب و عجم کے مالک بن گئے۔ افریقہ کی صحراؤں میں اسلام کی آوازیں گونجیں اور دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے ساحل پر اللہ تعالی کا ایک بندہ کھڑے ہو کر کے سجدہ شکر ادا کرتا ہے اور رب ذوالجلال سے کہتا ہے کہ اے رب ذوالجلال، تاحد نظر مجھے سمندر کی لہرائیوں کے سوا کوئی بستی نظر نہیں آ رہی ہے، جہاں تک میری نظر پہنچتی ہے کوئی بستی مجھے نظر نہیں آ رہی ہے۔ اے رب ذوالجلال، اگر اس سمندر کے پرے بھی کوئی بستی مجھے نظر آتی تو اے رب ذوالجلال تیرے قدرت و جلال کی قسم ہے کہ ہم وہاں بھی اسلام کے جھنڈے کو گاڑنے کے لیے پہنچ جاتے۔ یہ وقت بھی آیا، یہ موقع بھی آیا ان مسلمانوں کے لیے، یہ ثمرہ تھا اس دعوت توحید کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعوت توحید کی برکت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کیسے کیسے معجزے دکھلائے۔ آپ کو معلوم ہے یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، یہ ہجری سن کا پہلا مہینہ ہے۔ یہ ہجری سن کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کی ابتدا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم دن پر نہیں رکھی گئی، اس کی ابتدا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر نہیں رکھی گئی، اس کی ابتدا ایک ایسے دن پر رکھی گئی۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان گلیوں سے محروم کر دیے گئے جن گلیوں میں آپ کھیلا کرتے تھے، مکے کی سرزمین کو چھوڑنے پر آپ کو مجبور کر دیا گیا، جن پر آپ
پلے بڑے ہوئے اور ان صحراؤں اور میدانوں میں جہاں آپ بکریاں چرایا کرتے تھے وہاں سے آپ کو محروم کر دیا گیا، آپ کو مجبور کر دیا گیا کہ آپ مکہ چھوڑ کر چلے جائیں۔ وہ واقعہ تھا ہجرت کا واقعہ۔ وہ واقعہ کون سا تھا؟ ہجرت کا واقعہ بزرگوں اور دوستو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے دو اہم واقعات جو آپ کی زندگی میں پیش آئے، ایک اہم واقعہ آپ کی ہجرت کا واقعہ ہے اور دوسرا اہم واقعہ آپ کی معراج کا واقعہ ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سرزمین پر نہ رہنے پر مجبور کر دیا گیا اور وہ یہاں سے چلے جائیں، یہ حکم دے دیا گیا۔ یہ ہجرت کا واقعہ ہے۔ میں اس واقعے کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، مگر اس واقعے کے ضمن میں دو اہم باتیں آپ حضرات کو بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینہ کی طرف جا رہے ہیں اور مکہ میں ہنگامہ ہو گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاتھوں سے جا چکے ہیں، ہمارے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل چکے ہیں، وہ یہاں موجود نہیں ہیں۔ بڑے بڑے گھوڑ سوار اور بڑے بڑے جانباز سپاہی کفار مشرکین دوڑے اور یہ اعلان کر دیا گیا مکے میں کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا اسے سرخ اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ بعض نے 100 سرخ اونٹوں کا انعام لکھا ہے۔ حضرت سراقہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بہت بڑے جانباز تھے اور بہت طاقتور تھے، وہ بھی صحراؤں کی خاک چھاننے لگے سرخ اونٹوں کی لالچ میں۔ ایک دن ان کی نظر ساحل سمندر کے قریب دو گزرتے ہوئے متحرک سایوں پر پڑی۔ دیکھا کہ دو سوار ساحل سمندر سے بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ دیکھتے ہی نیت کے اندر فطور پیدا ہوا، اپنے گھوڑے کو اسی جانب تیزی کے ساتھ دوڑایا۔ جیسے ہی قریب پہنچے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ تعالی کے رسول، شکاری بالکل قریب آ چکا ہے اور اب شکار کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی اب کیا ہوگا؟ لیکن اللہ کے نبی قربان جاؤ اس نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ نظریں اٹھا کر کے بھی پیچھے پلٹ کر کے بھی نہیں دیکھا اور کہا ابو بکر ہم اپنے مالک کے حفظ و امان میں سفر کر رہے ہیں، ہمارے مالک نے یہ ہجرت کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پیٹھ سے اپنے سینے کو لگائے ہوئے نبی کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، سراقہ نے کمان ڈالنا چاہا لیکن اس کے گھوڑے کے دونوں پیر زمین کے اندر دھس گئے۔ سراقہ نے التجا کی کہ اے جاتے ہوئے مسافر، ذرا اس طرف بھی نظر کر کے دیکھ، تیرا شکاری تجھے شکار کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن دعا کر دے تاکہ میرے گھوڑے کے پیر نکل جائیں۔ ہمیں پتا چل رہا ہے کہ تو کوئی معمولی شکار نہیں، تیری ذات کوئی معمولی ذات نہیں، تیرے ساتھ کوئی بہت بڑی طاقت سفر کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، سراقہ کے گھوڑے کے دونوں پیر نکل گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کے دل کے اندر فطور آیا۔ اس نے کہا ہو سکتا ہے یہ کوئی ناگہانی چیز ہو، چوہوں کے سوراخ میں گھوڑے کے پیر چلے گئے ہوں اس لیے ایسا ہوا ہو۔ اس طرح مسلسل 3 مرتبہ جب سراقہ کے گھوڑے کے پیر زمین میں دھنسے، سراقہ نے پیچھے سے آواز دی کہ اے مکے کے فاتح، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دن تو مکے کے اندر فتح یاب ہو کر
آئے گا، ذرا مجھے پروانۂ امان تو لکھتا جا کہ کل جب تو مکے کی سرزمین پر فتح کا جھنڈا لے کر کے آئے گا تو میرے آل اولاد اور میری عزت و آبرو اور میری جان کی حفاظت ہوگی، ذرا لکھ کے جا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر دیکھا اور آپ نے کہا ابو بکر اس کو پروانہ لکھ دو کہ جب ہم مکے کے اندر فتح کا جھنڈا لے کر کے آئیں گے تو ہم اس کے جان کی امان کیے دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بے سر و سامانی کے عالم میں جب مکے کے کفار و مشرکین نے آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا، اس بے سر و سامانی کے عالم میں اس سرور مکہ تاجدار مدینہ نے نبوت کا ایک عجیب کرشمہ دکھایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ سے فرمایا سراقہ وہ دن دور نہیں جب میرے غلام روم اور ایران یہ دونوں سپر پاور یعنی بڑی طاقتیں تھیں دنیا کی کہ جب میرے غلام ایران اور روم کو فتح کر کے قیصر و کسریٰ کے تاج لائیں گے، اس کے اندر سونے کے کنگن ہوں گے، وہ دن دور نہیں کہ جب تیرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ یہ خوشخبری پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور یہ خوشخبری لے کر سراقہ واپس ہوئے، اور وہ وقت بھی آیا بزرگوں اور دوستوں کہ سراقہ بے ہوش پر بے ہوش ہو رہے ہیں، بیمار ہوئے۔ اطباء نے علاج کرنے والوں نے انکار کر دیا کہ اب ان کا علاج نہیں ہو سکتا ہے، یہ موت کی آخری سانس لے رہے ہیں، حضرت سراقہ بے ہوش ہیں۔ کہنے والوں نے کہا کہ حضرت سراقہ اب تمہارا آخری وقت ہے، لیکن قربان جاؤ حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ کے ایمان پر کہ انہوں نے کہا اللہ تعالی کی قسم سراقہ کو موت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں پورا ہو جاتا۔ سراقہ جب تک کسریٰ کے کنگن نہیں پہن لیتا تب تک موت سراقہ کے قریب نہیں آ سکتی۔ یہ ایمان تھا صحابہ رضی اللہ عنہ کا، اور یہ عقیدہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کے ذہنوں میں بٹھایا تھا۔ یہ نبوت کی شان تھی، اور ایک دن ایسا آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایران اور روم فتح ہوا، قیصر و کسریٰ کے تاج آئے، صندوقوں میں بھرے ہوئے ہیرے جواہرات آئے، کنگن بھی آیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز دی این سراقہ، حضرت سراقہ کہاں ہیں؟ حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ کو بلایا جائے۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میرے نبی کی نبوت کی کھلی ہوئی نشانی دیکھو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے سر و سامانی کی حالت میں یہ بات کہی تھی، آج تمہارے ہاتھ میں سونے کے کنگن پہنائے جا رہے ہیں۔ اس وقت سکون و اطمینان کے آنسو ان کی آنکھوں سے بہ رہے تھے۔ تو میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، یہ وہ تاریخ ہجری ہے۔ ہمیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے پہلا درس یہ ملا کہ لا الہ الا اللہ کے مطابق اپنا عقیدہ، ایمان اور عمل کر لو، اور اتنا یقین فرمان رسول پر ہو جائے کہ فرمان رسول، حدیث رسول اپنی جگہ پر اٹل رہے گا اور ہو کر رہے گا۔ دیکھو صحابی رسول حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ کو کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب تک میں سونے کے کنگن نہیں پہن لیتا اس وقت تک موت میرے قریب نہیں آ سکتی۔ کتنا پکا ایمان اور عقیدہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک پر۔ اور آج
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں نامعلوم کس کے قول، اجتہاد اور فتوے چل رہے ہیں، اور ایسا کرنے والے اور ایسا کروانے والے ذرا بھی محسوس نہیں کرتے کہ ہمارا ایمان اور ہمارے عقیدے کا کیا ہوگا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور دوسرا درس اس ہجرت کے واقعے سے پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو مکہ چھوڑ کر یہ درس دیا کہ اے میرے ماننے والوں، لا الہ الا اللہ پر یعنی دعوت توحید پر گردن ہی نہیں بلکہ اگر تمہیں اپنا دیش، اپنا ملک بھی چھوڑنا پڑے تو اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں قربان کر دینا، اور وہ بستی چھوڑ کر کے کسی امن و امان کی بستی میں چلے جانا، لیکن توحید کی دعوت پر کبھی آنچ نہ آنے دینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ دعوت تھی اس محرم الحرام کے اس سنہ ہجری کی ابتدا پر جو پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، یہ توحید کی دعوت بڑی ہی اہم دعوت ہے۔ جناب، ہم شتر مرغوں والی بات نہیں کرتے کہ اس کے پیچھے شکاری دوڑتا ہے تو وہ اپنی منڈی ریت میں ڈال کر کے دھڑ کو شکاری کی طرف کر دیتا ہے کہ اب ہم تو محفوظ ہیں، اور شکاری آ کر کے اس کو چم سے پکڑ لیتا ہے۔ ہم آپ لوگوں کو ان بھول بھلائیوں میں نہیں رکھنا چاہتے، ہم آپ لوگوں کو تاریکیوں میں نہیں رہنے دینا چاہتے، بلکہ حق اور باطل کو کھول کھول کر بیان کر دے رہے ہیں۔ مرضی آپ کی، مانو یا مت مانو۔ محترم حضرات، یہ زندگی بہت مختصر ہے۔ آج کے دور میں لوگ گاجر مولی کی طرح ختم ہو رہے ہیں۔ کسی کو ٹی بی، کسی کو کینسر، کسی کو ایڈ، نہ جانے کیسے کیسے خطرناک بیماریاں ہیں، اور حادثے الگ اپنے سر اٹھائے پھر رہے ہیں۔ آدمی تندرست روڈوں پر چلتا ہے، سنسناتی ہوئی کار یا گاڑی آتی ہے، 1 منٹ میں موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ کتے بلی بھی اتنے نہیں مرتے جتنے آج کی دور میں انسان مرتے ہیں۔ ایک بم سے محلے کے محلے، علاقے کے علاقے صاف ہو جاتے ہیں۔ الغرض یہ زندگی بہت ہی مختصر ہے، اور میں کسی کو بھول بھلائیوں میں رکھنے کا عادی بالکل نہیں ہوں، بلکہ ہر بات کو کھول کھول کر بیان کر دیتا ہوں، چاہے کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے۔ بہرحال نبیوں کی دعوت کو آپ کے سامنے رکھنا میرا کام ہے، اور ماننا یا نہ ماننا آپ کا کام ہے۔ ہم آپ کو ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ صرف اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، یہ ہدایت ہر ایک کو نہیں ملتی، بلکہ صرف اسی کو ملتی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی دینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی طرف راغب ہونے کی ہدایت دے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ صراط مستقیم پر گامزن کرے، اور لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو پورا سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔